وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف. اِنِّی لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں تمہیں عَلَى الْإِعْلَانِ نذیر مبین، ڈر سنانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ دیکھیں انبیاء کی دعوت. پہلی دعوت کیا ہے؟ توحید. پہلی دعوت نبیوں کی ہے توحید. پہلی چیز توحید ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں. عذاب یوم علیم، ایک ایسے دن دردناک عذاب کا، یعنی قیامت کے دن دردناک عذاب کا. اب جب یہ پیغام پیش کی حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح نے، 950 سال سمجھاتے رہے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو نہیں دیکھتے سوائے ہماری طرح انسان بشر کے. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ بھی جملہ سنی اہم ہے. اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی کسی بڑے آدمی نے پیروی کی ہو، کوئی بڑے امیر آدمی نے آپ کی پیروی کر لی ہو. ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی نہیں کی، مگر ہم اراذلنا، جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں جو مفروق الحال ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کے پاس کام دھندہ نہیں ہے، وہ سارے کے سارے آپ کے فالوور ہیں. کوئی سردار، کوئی بڑا سیٹ، کوئی مالدار آپ کا فالوور ہو تو بات بھی ہو. بادی الرائے، بادی الرائے کا معنی ہوتا ہے وحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. سورہ ہود کے تیسرے رکوع کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے آج ہم نے درس کا آغاز کیا. اللہ رب العزت نے اس مقام پر اپنے انبیاء کی خبروں کو بیان کیا. 6 رکوع مسلسل اب جو آئیں گے یہ انباء الرسل پر مشتمل ہیں، انبیاء کی خبروں پر مشتمل ہیں. اور قرآن کریم میں بہت دفعہ ان 6 رسولوں کا گروپ کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے. جیسے کہ آپ نے 8ویں سپارے کے لاسٹ کوارٹر کے اندر بھی سنا تھا کہ اللہ نے جب انبیاء کی اور ان کی قوموں کے حالات بتانے شروع کیے تو انداز یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نبیوں کی خبر دینا شروع کرتا ہے. جو اللہ کے رسول ہیں، انباء الرسل کو بیان کرنا اللہ رب العزت شروع کرتا ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت لے کر آتا ہے، کتاب لے کر آتا ہے، احکامات لے کر آتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو کائنات میں جو پہلا مذہب ہے، جو پہلا عقیدہ ہے، وہ توحید ہی ہے. انسان شرک سے توحید کی طرف نہیں آیا ہے، بلکہ توحید پہلا عقیدہ ہے، توحید سے شرک کی طرف گیا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو توحید پر ہی انسان تھا. کیونکہ جس طرح میں نے کل بیان کیا کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے، تو فطرت میں شرک نہیں رکھا ہے. تو اس لیے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کافر کا بچہ بھی ہو تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان پر ہوتا ہے، فطرت پر ہوتا ہے. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیل گئی تو ان میں شیطان نے کفر و شرک کو داخل کر دیا اور بڑے بڑے جرائم کو اس میں داخل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے، روایت میں آیا کہ 1650 سال بعد، کسی نے لکھا کہ 2000 یعنی 2200 سال بعد جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کی ہدایت کے لیے تشریف لائے. یہ بحر قلزم، عراق سے تھوڑا اوپر کی پٹی پر جائیں گے آپ، یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے کر آئے. پھر نوح علیہ السلام کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک بیٹے تھے سام بن نوح. سام جو ہے وہ عراق کی طرف ہجرت کر گئے، مائیگریٹ کر گئے. تو سام کے اندر پھر ایک بڑا سردار گزرا جس کا نام تھا عاد. تو آپ دیکھتے ہیں جب حضرت نوح کا ذکر آتا ہے تو نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود کا ذکر آتا ہے. اور حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ ہے قوم عاد. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. جب بھی حضرت ہود کی بات آئے گی تو عاد کا ذکر آئے گا. پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ترتیب وار ذکر آتا ہے ایک اور نبی کا، وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اور حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ اِلیٰ ثمود أخاهم صالحا، وہ قوم کا نام کیا تھا؟ قوم ثمود تھی. اب قوم ثمود کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ
آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، اور ایک کا نام اسحاق علیہ السلام تھا اور ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام کے ساتھ مائیگریٹ کر جاتے ہیں عراق کی طرف، اور پھر وہاں سے شام کی طرف مائیگریٹ کر جاتے ہیں۔ تو آپ جب یہ انبیاء اور رسول کی خبریں دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر اسکپ ہوتا ہے، اور ڈائریکٹلی حضرت صالح کے بعد ذکر آتا ہے جناب لوط کا، کیونکہ جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے تو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو تفصیل سے الگ کر کے بیان کیا گیا ہے، یعنی ان کی خبر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے بہت سی جگہ مائیگریشن بھی کی ہے، تو ان کی بات اللہ اس طرح بیان کرتا ہے جس طرح رسولوں کی بات بیان کرتا ہے کہ قوم کی طرف آئے، یہ پیغام دیا، قوم کے سرداروں نے یہ کہا، اس طرح کا ذکر نہیں آتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح ذکر آتا ہے جیسے نبیوں کی بات ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو بات آتی ہے وہاں قصص الانبیاء شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زیادہ اسٹوری قرآن نے بیان کی، اور حضرت صالح کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح کے بعد آتا ہے ذکر حضرت لوط علیہ السلام کا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے کہ وہ قوم عامورہ وغیرہ کے پاس گئے اور ان کی طرف آیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی تھی جن کا نام تھا قطورہ، ان کی نسل میں سے ایک قوم پیدا ہوئی جس کا نام تھا مدین، اور مدین کی طرف بھیجے گئے حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو یہ 6 رسول ایسے ہیں کہ جن کے ذکر کو آپ ایک ساتھ پائیں گے قرآن نے بہت ساری جگہ پر۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پر بھی اسی طرح انداز سے ذکر آ رہا ہے، اور حضرت شعیب کے بعد پھر آخر میں ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ سارے انبیاء حضرت موسیٰ سے پہلے کے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ سب حضرت موسیٰ کے بعد کے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ کے بعد کے جتنے بھی انبیاء ہیں اور ان کی جتنی بھی قومیں، ان کو کہتے ہیں چلڈرن آف اسرائیل، بنی اسرائیل یہ کہلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارا جو دور کہلاتا ہے وہ دور کہلاتا ہے بنی اسرائیلی دور۔ اللہ اکبر۔ تو وہی ذکر اس طریقے سے قرآن کریم میں، اچھا صرف یہی انبیاء ہیں کیونکہ 6 ان رسولوں کا پرٹیکولر ذکر آتا ہے۔ ذکر اس لیے آتا ہے وگرنہ انبیاء کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اور ایک عام آدمی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کتنے نبی اللہ نے بھیجے، لیکن قرآن کی آیات اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ نے ہر خطے میں اپنا ڈر سنانے والا، اپنے احکامات کی ترویج کرنے والے کو بھیجا ہے۔ ان 6 کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ جس جگہ قرآن نازل ہو رہا ہے اسی علاقوں میں یہودی آباد ہیں، اسی علاقے میں یہ عیسائی آباد ہیں، اور اہل مکہ جو مشرکین ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں، شام، عراق وغیرہ جاتے ہیں، تو ان بستیوں سے بھی ہو کر گزرتے ہیں جہاں پر قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین یہ سب رہا کرتے تھے، ان کے جو کھنڈر تھے وہ اثرات موجود تھے۔ تو جس پر قرآن قوم کی طرف آ رہا ہے اس قوم کو ان آثار سے بات سمجھائی جا رہی۔ یہودی بھی اس علاقے میں آباد تھے، یہودیوں کو بنی اسرائیل کے ذکر سنایا جا رہا ہے۔ باقی اس کے علاوہ بھی انبیاء دنیا میں اللہ نے بھیجے۔ اب سارے انبیاء کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ایک یہ سوال بھی آتا، اللہ ساری قرآن کے اندر انبیاء کا ذکر کر دیتا تو یاد رکھیے قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اسٹوری ناول نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ قرآن میں اسٹوری، اب دیکھیں قرآن میں کبھی بھی کوئی ذکر ایسا نہیں ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لکڑہارا رہتا تھا، ایسا نہیں ہوتا قرآن، کیونکہ قرآن اسٹوری نہیں سناتا ہے۔ کوئی قرآن کو اسٹوری بک نہ سمجھے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کسی واقعے میں ہونے والی جو ہدایت ہے اس کے پوائنٹس کو بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں فلاں نبی آئے، انہوں نے یہ پیغام دیا، قوم نے یہ کہا، عذاب آ گیا، بہت شارٹ طریقے سے بیان کر دیا تاکہ لوگ اس کو قصہ اسٹوری نہ سمجھیں، ناول نہ سمجھیں، بلکہ نبیوں کا چند کا ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کا ذکر نہیں کرتا، صرف ایک نبی کی قوم کا ذکر کر دیتا۔ تو اللہ کا سمجھانا کیا مقصود تھا؟ مقصود تو یہ تھا نا کہ میرے انبیاء کو میں نے بھیجا، پہلے بھی قوم نے جھٹلایا، نہیں مانا تو عذاب آیا، یہی بتانا چاہ رہا ہے۔ لیکن ان تمام نبیوں کا اللہ ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ عرب کے اندر مختلف قومیں آباد تھیں، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور جناب کچھ لوگ تھے جو ٹریول کرتے تھے، تو کسی نے سمود کی بستی دیکھی تھی، کسی نے عاد کی بستی دیکھی تھی، تو وہ سارے انبیاء اسی خطے میں آئے تھے، تو اس لیے ان سب کو سمجھایا کہ یہ دیکھتے نہیں ہو بڑے بڑے پہاڑ، ان میں کتنی بڑی بڑی قومیں آباد تھی، تم خود بھی جانتے ہو ان کا نام تھا،
کیا ہوا ان کا؟ تو اس لیے سمجھانا مقصود ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے قرآن میں سارے نبیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے، چند کا اس لیے ذکر کیا کہ اصل مقصود ناول بیان کرنا نہیں ہے، اصل مقصود اس میں جو واقعات پیش آنے والی ہدایت ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے. تو اس ذہن سے جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، انبیاء اور رسول کو سمجھیں گے، تو آپ کو قرآن کی فلسفی سمجھ میں آئے گی. اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں، اور بہت ساری چیزوں کا ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف میں کر چکا ہوں، تو اس لیے اس کی میں ڈیٹیل یہاں نہیں دوں گا، اور ترجمے پر اکتفا کروں گا. جہاں سورہ اعراف میں ذکر نہیں آیا تھا اور یہاں پر وہ الگ سی چیز بیان ہو رہی ہے، تو اس کی کچھ ڈیٹیل دوں گا میں انشاءاللہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اِلیٰ قومہ، اس کی قوم کی طرف. انی لکم نذیر مبین، اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں تمہیں علی الاعلان نذیر مبین، ڈر سنانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ دیکھیں انبیاء کی دعوت. پہلی دعوت کیا ہے؟ توحید. پہلی دعوت نبیوں کی ہے توحید. پہلی چیز توحید ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں، عذاب یوم علیم، ایک ایسے دن دردناک عذاب کا، یعنی قیامت کے دن دردناک عذاب کا. اب جب یہ پیغام پیش کی حضرت نوح علیہ السلام نے، 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح نے، 950 سال سمجھاتے رہے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو نہیں دیکھتے سوائے ہماری طرح انسان بشر کے. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ بھی جملہ سنی اہم ہے. اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی کسی بڑے آدمی نے پیروی کی ہو، کوئی بڑے امیر آدمی نے آپ کی پیروی کر لی ہو. ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی نہیں کی، مگر ہم اراذلنا، جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں جو مفروق الحال ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کے پاس کام دھندہ نہیں ہے، وہ سارے کے سارے آپ کے فالوور ہیں. کوئی سردار، کوئی بڑا سیٹ، کوئی مالدار آپ کا فالوور ہو تو بات بھی ہو. بادی الرائے، بادی الرائے کا معنی ہوتا ہے وہ آدمی جو لوگ غور کسی چیز میں نہ کریں اور غور کیے بغیر کسی چیز کو مانیں. تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ تو بادی الرائے ہیں، یعنی بس سنا، عمل کر لیا، ایمان لے آئے، ہماری طرح غور و فکر نہیں کرنے والے. اب یہ وہی اعتراض ہو رہا ہے. اب یہ خبریں ایک طرف تو پیغام تھی اہل مکہ کے لیے، دوسری طرف حضور کو تسلی تھی، کیونکہ رسول اللہ پر بھی اس طرح کے اعتراض ہوتے تھے. حضور علیہ السلام کے بارے میں مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے نہ آپ کے پاس مال و دولت ہے، اور آپ پر ایمان لانے والے کیا ہیں؟ کچھ جو ہے وہ کم عمر لڑکے ہیں، کچھ غلام لوگ ہیں، کچھ غریب لوگ ہیں، کوئی سردار تو آپ کے پیچھے ابھی تک نہیں ہے. اور یہی بات ابو سفیان جب صلح حدیبیہ کے بعد گئے تھے ایمان لانے سے پہلے روم ہرقل کے پاس، تو ہرقل نے پوچھا کہ وہ جو تمہاری قوم میں دعویٰ کرنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ان کی پیروی کرنے والے تمہاری قوم کے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں، ہماری قوم کے اندر جو غلام ہیں، غریب لوگ ہیں، ابتدا میں انہوں نے پیروی کی ہے ان کی. تو ہرقل نے کہا کہ پھر تو وہ سچے نبی ہیں، کیونکہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب اس نے دعوت و تبلیغ پیش کی ہے تو سب سے پہلے غریبوں نے اس دعوت کو قبول کیا. اس لیے نبی کریم علیہ السلام فقیری کی اور مسکینی کی دعا مانگا کرتے تھے. ترمذی میں 2 روایتیں ملتی ہیں. فرمایا اغنیا سے 50 سال پہلے، ایک روایت حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور دوسری روایت امام ترمذی لائیں 500 سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے گا. امیروں سے 500 سال پہلے حدیث کہتی رسول اللہ کی، جنت کے اندر جنتی پہنچ جائے گا. بھائی جس کے پاس ایک گھر تھا اور وہ بھی کرائے کا تھا، اس کو حساب کتنا دینا ہے؟ بھائی 2 ہی کمرے تھے اللہ، ایک میں خود رہتا تھا، ایک میں بچے رہتے تھے، ختم بات، کہانی ختم. جس کے بعد پراپرٹیز ہیں، مال ہے، وہ تو پھر ایک اکاؤنٹ کا حساب دے گا نا، بھائی یہ کہاں سے آیا، اور بھائی یہ تیرا معاملہ کہاں سے آیا، اور یہ کہاں سے آیا، اور یہ کیسے بنایا، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا. تو جس کے بعد بہت زیادہ ہے وہ زیادہ حساب دے گا، اور جس نے حلال طریقے سے کمایا ہوگا اور حلال طریقے سے لٹایا ہوگا تو وہ تو مال اس کے لیے جنت کا باعث بن جائے گا. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
بندہ مومن سے قیامت کے دن 4 سوال ہوں گے اور وہ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین سے پاؤں نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ جواب نہ دے دے۔ کون کون سے سوال؟ عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ 4 سوال ہونے قیامت کے دن تانبے کی زمین پر اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا بتاؤ عمر کس کام میں صرف کی۔ بتائیے اس وقت ایگزام ہونے سے پہلے اللہ نے کوسچن لیک کر دیے، یہ تو ہوتا نا پتہ ہی نہیں ہو سوال آنے کا، اللہ بتا دیا بھائی سوال یہ کریں گے ہم۔ عمر کس کام میں صرف کی، یہ دیکھ لیں آپ 50 سال کے ہو گئے تو سوچیں اس سوال کے جواب اگر آج میں آپ کو پیپرز دے دوں، ساری مسجد میں بانٹ دوں جمعے کے دن، اور میں کہوں گا 50 سال میں لکھ کے بتاؤ تم نے عمر میں 50 سال کہاں گزارے۔ ایک طرف پاسٹ پر نظر کی، کیا کیا کر کے آئے ہم پاسٹ میں، جوانی کیسے گزاری، دوسرا سوال ہے۔ پیپر دوسرے پہ آپ دوسرا پرچہ کھول لیجئے اور لکھیے اپنی چیزوں کو، جوانی کس کام میں گزاری ہے۔ تیسری چیز، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، حلال کمایا نہیں، چلو حلال کما لیا تو خرچ کر دیا حرام کام کے اندر، کمایا بڑی محنت حلال کر لیا، خرچ کہاں کیا، لکھو کمایا کیسے، خرچ کیسے کیا۔ اور چوتھی چیز، اپنے علم پر عمل کہاں تک کیا۔ درس تو سنا، ہم نے بھی درس دے دیا، آپ نے بھی سن لیا، روزانہ درس سن رہے ہیں، قرآن کے درس ہو رہا، بھائی 11 سپارے ہو گئے ماشاءاللہ ہمارے، ناشتے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، عمل کا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا، ناشتہ پیٹ میں ہی جائے گا اور کچھ تو کچھ نہیں ہوگا۔ 11 سپارے ہونے کے بعد بھی آدمی نہیں بدلے تو پھر کب بدلے گا؟ 11 سپاروں میں ایک آیت بھی آپ کی زندگی کو نہیں بدل رہی ہے تو سوچے کہ پھر کتنا دل سخت ہو گیا کہ قرآن کی آیتیں بھی آپ کو نہیں بدل پا رہی۔ تو اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اللہ اکبر۔ تو فرمایا حضرت ہرقل نے، حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ان کے اوپر تو جو ہے وہ غریب لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا یہ نبیوں کی نشانی۔ تو یہی اعتراض انہوں نے کہا کہ ہم تو دیکھتے کہ غور و فکر کرنے والے لوگ نہیں، آپ پر تو غریب لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں آپ کے لیے ہم پر کوئی فضیلت، ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ آپ ہم سے افضل ہیں، کہ آپ نبی بن گئے اور ہم نبی نہیں بن سکے۔ یہ 3 اعتراض کیے انہوں نے۔ تو ہمیشہ آپ یہ دیکھیے قرآن میں بشر ہونے کا تانا جو نبیوں کو دیا ہے وہ کافروں نے دیا ہے، ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح بشر ہیں۔ یا مسلمانوں کے اندر بھی 1-2 گروپ ہیں جو یہ ان کی سوئی یہیں اٹکی رہتی ہے، ہماری طرح بشر ہیں، ہمارے بھائی ہماری طرح نہیں ہے۔ یہ بے ادبی نہیں ہے کہ حضور کو اپنی طرح کہو، ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، بھائی ہماری طرح نہیں ہے حضور۔ اب بشر، اچھا اللہ نے جہاں جہاں یہ کہا ہے، یہ حبیب ان سے یہ کہہ دیجئے، حالانکہ عربی میں انسان کا لفظ بھی موجود ہے، لیکن اللہ نے وہاں یہ نہیں کہا کہ حبیب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ علامہ راغب اصفہانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، جو کہ لغت القرآن میں، لینگویج آف قرآن میں بڑے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں عربی کے اندر اگر آپ غور کرو تو بشر کہتے ہیں انسان کے اوپر والی کھال کو، جو اسکن ہے اوپر والی، اس کو کہتے ہیں بشر، اور جو اندر والی اس کی جو انر اسکن ہے اس کو کہتے ہیں ادمہ۔ تو جب کافروں نے آپ کو بشر کہا ہے کسی نبی کو تو ظاہر دیکھ کر کہا ہے، لیکن اندر جو انوار و تجلیات ہیں اس کی طرف نگاہ ہی نہیں گئی ہے، کیونکہ نبی کا جو اندر ہوتا ہے وہ تو ایسا نور علی نور ہوتا ہے کہ رب کا کلام اس کے سینے پر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کو اپنے جیسے 2 ہاتھ سمجھ کر اپنی طرح ہاتھ نہ سمجھ لیے جائیں۔ نبی کا تو مقام بہت بلند ہے، ہمارے پسینے میں بدبو ہے، نبی کے پسینے میں خوشبو ہے۔ ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں انبیاء سوتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ہم کہاں، حضور کہاں، ہم کہاں، انبیاء کہاں؟ تو یہ جو بار بار اس بات پر بحث کی جاتی ہے کہ بشر ہیں ہماری طرح ہیں، بشر ہیں ہماری طرح ہیں، ایک شخص نے تو یہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ حضور تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، اپنی کتاب میں لکھ دیا استغفر اللہ العظیم۔ اب یہ اس طرح کی باتیں انبیاء کے بارے میں کرنا، یہ تو وہی لہجہ ہے جو کافروں نے اپنایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو نہیں دیکھتے آپ میں کوئی کوالٹی، ہمیں تو آپ ہماری طرح بشر نظر آتے ہیں۔ حضور بشر ہیں لیکن ہماری طرح نہیں، حضور کی بشریت بھی اعلیٰ ہے، حضور کی نورانیت بھی اعلیٰ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر
मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। रसूलुल्लाह हर लिहाज से, अल्लाह का हर नबी हर लिहाज से अफजल है, आला है। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। और दूसरा एतराज़ क्या है कि आपके जो इत्तबा करने वाले वो तो गरीब हैं, तो आजकल के पीरों को भी ये चाहिए। आजकल क्या हो गया, देखें नबियों की दावत पर गरीब लोग ईमान लाते थे ना, यहाँ क्या हो रहा कि जो पीर हैं आजकल के ड्रामेबाज, वो अमीरों को देखते हैं कौन सी गाड़ी में आ रहा है, कितना पैसा है इसके पास, वो चल भाई ये करीब वाला मुरीद है, और गरीब मुरीदों को तो दरवाजे पर बिठाया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये तरीक़ेकार तो रिसालत का और अंबिया का नहीं रहा। उन्होंने तो ना अमीर को देखा ना गरीब को देखा। अब आगे उसका रीज़न आ रहा है, वो कहने लगे वमा नरा लकुम अलैन, और हम तो कोई नहीं देखता आप में फजीलत। तो उन्होंने नबी को देखा मटीरियलिस्टिक होकर, कि उन्होंने देखा हमारे पास तो, हम तो मिलियनर हैं, नबी के पास तो कुछ माज़ल्ला दुनिया की दौलत नहीं है, तो आपको तो कोई फजीलत हासिल नहीं है। और चौथा बड़ा जुर्म उन्होंने क्या किया नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, कि 3 एतराज़ करने के बारे में कहा बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, हमारा गुमान तो ये कि आप झूठे हैं, माअज़ल्लाह। अब हज़रत नूह का अंदाज़ देखिए, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ऐसी हिकमत और तबलीग की समझ हमें भी अता फरमा दे। अब कितनी सख्त बातें कही हैं। अब हज़रत नूह का समझाने का अंदाज़ है, क़ाल या कौमी, गुस्सा नहीं हुए इन बातों पर, कहा ए मेरी कौम। अब देख रहे हैं उनका लहजा क्या है और जनाब नूह का लहजा क्या है। क़ाल या कौमी, ए मेरी कौम, अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, क्या तुम नहीं देखते कि अगर मैं हूं अपने रब की तरफ से किसी वाज़े निशानी पर, व आतानी रहमतम मिन इंदिही, और मुझे अता की है मेरे रब ने अपने पास से ख़ास रहमत, फ़उम्मियत अलैकुम, जिससे तुम्हें अंधा कर दिया, तो अनुलज़िमुकुमुहा, तुम्हें ज़बरदस्ती तो रिसालत का ये मामला तुम पर नाफिज नहीं कर सकता, व अंतुम लहा कारिहून, इस हाल में कि तुम इसको नापसंद भी करते हो। तुम देख रहे हो कि अल्लाह ने मुझे रहमत अता फरमाई है और मैं वाज़े दलील लेकर तुम्हारी तरफ आया हूँ, अब तुम्हें वो नज़र नहीं आ रही हो, अल्लाह ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तो मैं ज़बरदस्ती तो तुम्हें पैगाम नहीं देने वाला, ना ज़बरदस्ती ईमान का मामला देने वाला हूँ। जब तुम इसे कबूल ही नहीं करते हो, मेरा काम तक पहुँचाना, मैंने पहुँचा दिया। और तुम ये जो समझते हो कि गरीब मेरे पास है, अमीर मेरे पास नहीं है, और ये मैंने दावत क्यों दी है, तो मेरा मकसूद अमीर और गरीब को देखना ही नहीं है। क्यों, वया कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि माला, ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई माल का सवाल करता ही नहीं। जिसका मिशन ये हो कि माल बनाना है, वो देखेगा कि मुरीद किसको बनाना है, कि भाई गरीब है इसको छोड़ो, अमीर को मुरीद बनाओ। अंबिया कह रहे हैं भाई हमें तो माल की ज़रूरत ही नहीं है। वया कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि माला, और मैं मेरी कौम, मैं तुमसे सवाल नहीं करता किसी माल दौलत का। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मैं तो अपनी तबलीग पर जो अजर चाहता हूँ वो किस पर चाहता हूँ, अल्लाह से चाहता हूँ। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, और मैं उजरत चाहता हूँ, अजर चाहता हूँ, और मेरा अजर जो है वो इल्ला अल्लाह, अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू, और मैं दूर करने वाला नहीं हूँ उन लोगों को जो ईमान लेकर आए। अब उन्होंने वही शर्त रख दी जो हुजूर से रखी थी मक्के वालों ने। मक्के के सरदारों ने कहा कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा एक स्टेटस है, ये ग़ुलामों में, माज़अल्लाह इन घटिया लोगों में हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, इन सबको अपने से दूर कीजिए और फिर हमसे मीटिंग कीजिए। तो अब अल्लाह ने अपने नबी पर वही नाजिल फरमाई, और जैसे कि वही नाजिल फरमाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह को अमीर का आना पसंद नहीं है, अल्लाह को ईमान वाला वो पसंद है जो सच्चे दिल से ईमान लाए। प्यारे, अपने पास से इन ईमान वालों को दूर ना कीजिए। अल्लाह अकबर। वमा अना, और मैं दूर करने वाला नहीं हूं उन लोगों को जो ईमान लेकर आए। इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, बेशक वो अपने रब से मुलाकात करेंगे, और अल्लाह उन्हें पता नहीं क्या क्या इनामात अता फरमाएगा ईमान लाने के सबब। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, और बेशक मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम जहालत जैसी बातें कर रहे हो, जाहिल लोग इस तरह की बातें करते हो। वया कौमी मन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरत्तुहुम अफला तज़क्करून, ए मेरी कौम, कौन होगा जो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद करे। इन तरत्तुहुम, अगर मैंने इन गरीबों मुसलमानों को, मोमिनों को अपने से दूर कर दिया, कि तुम आकर अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे कल क़यामत के दिन,
انہوں نے اگر یہ کہہ دیا کہ حضرت نوح نے بالفرض ہمیں غریب ہونے کی وجہ سے اپنے سے دور کر دیا، کون ہوگا جو اللہ کے مقابلے میری مدد کرے؟ فلا تذکرون، کہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو کیسے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، وہی آیت جو رسول اللہ کے لیے بھی نازل ہوئی، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، اور میں یہ تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے جب حضور کے لیے اس طرح کی آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، تو انہوں نے اس آیت کو بالکل ہی کانٹیکس ہی چینج کر دیا، اور انہوں نے کہا وہ قرآن میں کہا ہے کہ نبی کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو تم سے نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کا خزانہ ہے۔ اگر میں اس وقت آپ سے پوچھوں آپ کی جیب میں $100 پڑے ہیں، یہ کس نے دیا آپ کو سب مالک کی دین ہے۔ تو آپ کے پاس $100 ہیں اللہ کے خزانے میں سے، نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے خزانے میں سے، یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب اللہ کا ہی ہے نا، اور اللہ نے ہی دیا، تو یعنی میں یہ تو کہہ سکتا ہوں، کلیم کر سکتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں میں سے کچھ ہے، اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پتہ لگا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے۔ اب اس آیت کو پیش کر دیا جائے نبی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ آیت یہ کہ کافروں سے بات یہ کی جا رہی ہے، کافر ایمان بھی نہیں لاتے تھے، اور یہ آ کے ٹیسٹ کرتے تھے نبی کو، اور کہتے تھے جو ہے وہ بتائیے فلاں پہاڑ کے نیچے سونا ہے کہ نہیں ہے، بتائیے یہ جو ہم 1 سال تک جو ڈیلز کریں گے، کاروبار کریں گے، اس میں ہمیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تاکہ وہی ڈیل کریں جس کے اندر فائدہ ہو، اور وہ ڈیل نہ کریں جس میں نقصان۔ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں آ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے نبیوں سے پوچھتے تھے۔ تو اس موقع پر انبیاء یہ کہتے تھے ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے کب تم سے دعویٰ کیا کہ زمین میں جتنے خزانے سارے کے سارے وہ سب کا خود میں مالک ہو گیا ہوں، سب کی اونرشپ میری ہے۔ اللہ کو تم مانتے نہیں ہو، میں تمہیں خزانے کے پتہ بتاؤں۔ ولا اقول ولا عالم الغیب، تم پوچھتے ہو کہ فلاں پہاڑ کے نیچے خزانہ ہے کہ نہیں ہے، میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میں خود غیب جانتا ہوں، مجھے تو وہی غیب کا علم ہے جو میرا رب مجھے چاہتا ہے، جو دیتا ہے، اللہ ہی جو بتاتا وہ جانتے ہیں ہم۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو بازار میں چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں۔ تو ولا اقول انی ملک، میں نے تم سے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ بھائی جو کھانے اور پینے سے پاک ہیں وہ تو فرشتے ہوتے ہیں، میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں جس بات پر تم اعتراض کر رہے ہو؟ اور ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور میں نے یہ کب کہا تم سے جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھ رہی ہیں، ان غریب مسلمانوں کو لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں ہرگز خیر عطا نہیں فرمائے گا۔ میں نے کب کہا تم سے؟ یہ غریب لوگ تو ضرور ہیں، لیکن ان کے ایمان اتنے صالح اور پاکیزہ ہیں کہ اللہ قیامت کے دن انہیں بھر بھر کر خیر عطا فرمائے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ غریب لوگ ہیں، آپ کا ساتھ اس لیے دے دیا ہے کہ آپ پاور میں آئیں تو یہ بھی پاور میں آ جائیں۔ تو ہم نے کہا اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے ان کے حالوں کو، کس نیت سے ایمان نہ آئے۔ انی اذا لمن الظالمین، اور اگر یہ باتیں میں کہوں بالفرض تو میں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آخری آیتیں ہیں قالوا یا نوح، قوم نے کہا اے نوح قد جادلتنا، بہت بحث و مباحثہ کیا آپ نے ہم سے، فاکثرت جدالنا، اور بہت زیادہ ہی جھگڑا کیا ہم سے، فاتنا بما تعدنا، تو لے آئیے اس عذاب کو جس کا آپ بار بار ہمیں وعدے کا بتاتے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یأتیکم بہ اللہ، اور وہ تمہارے پاس آ کر ہی رہے گا، بہ اللہ ان شاء، اگر اللہ نے چاہا، جب اللہ چاہے گا وہ عذاب تمہارے پر آ کر ہی رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور جب وہ آئے گا تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ نہ بھیجے۔ ولا ينفعکم نصحی، آخری آیت ہے، ولا ينفعکم نصحی، اور تمہیں نفع نہیں دے گی میری نصیحت، میرا پیغام۔ ان اردت انصح لکم، اگر میں ارادہ کروں تمہیں نصیحت کرنے کا، جب بھی تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے گی، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے تمہارے بارے میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے گا، اگر اللہ نے لکھ لیا ہے کہ تمہیں وہ گمراہ کرے گا اور تمہارے انجام بدبختی پر ہوگا،
تو پھر میری نصیحت تمہیں کام نہیں دے گی اگر میں کتنی نصیحت کر دوں. وَرَبُّكُمْ، اور وہی تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا. اس آخری آیت پر ایک اعتراض ہوتا ہے اور ایک گروپ گزرا ہے جبریہ اور قدریہ کا، اور امت کے اندر آج تو ان کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ آدمی اپنی تقدیر کے ساتھ مجبور ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی اس کے لیے ہے، تو اس میں پھر بندے کا قصور تو نہیں ہے. ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے. یعنی حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اگر نصیحت بھی کروں تو میری نصیحت تو تمہیں فائدہ پہنچائے گی نہیں، کیونکہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تمہاری گمراہی کا. جب اللہ نے پہلے سے اپنے علم میں لکھا ہوا ہے گمراہ ہونا ہے، تو اب نبی کی دعوت بھی اس کے فائدہ نہیں دے رہی. تو اس کا پتہ لگا تقدیر میں آلریڈی تھا تو وہ گیا نہ تقدیر میں ہوتا نہ جاتا. تو اس کے جواب میں علماء نے کہا ہے کہ اللہ نے، اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار بندے کو دیا ہے، اور وہ اختیار بندے کو عطا فرمایا ہے، اور وہ اپنے اختیار سے جو کام فیوچر میں کرے گا اللہ اپنے علم کامل سے پہلے جانتا ہے کہ اپنے اختیار سے کیسے کرے گا. یہ تقدیر کا معاملہ ہے. اس پر ایک پی ٹی وی پر ایک زمانے میں غالباً 80s کے اندر، میری پیدائش سے ہی پہلے، ایک صاحب آیا کرتے تھے مرتضیٰ ملک. ان کا میں نے ایک کلپ دیکھا، بڑا اچھا لگا ان کا. انہوں نے کہا کہ تقدیر کا مسئلہ ایک زمانے تک میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور میں تقدیر کے مسئلے پر کافی غور کرتا تھا کہ جب پہلے سے ایک چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر سزا کیوں؟ یعنی ایک بندے کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ وہ کل شراب پیے گا، اس کی تو تقدیر میں لکھا ہے تو شراب پیے نا اس نے. تو اب تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہوتا تو شراب بھی نہیں پیتا. اور ہمارا نظریہ کیا؟ تقدیر میں لکھا تو ہے، لیکن وہ کیسے لکھا کہ بندے کو اختیار دیا جائے گا، اور بندے کو اختیار دینے کے بعد، اور اب وہ اپنے اختیار سے جو کل کام شراب پینے کا کرے گا اللہ اپنے علم میں پہلے جانتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر ریسرچ کر ہی رہا تھا کہ ایک شعبدہ باز جو کچھ کرتب ورتب دکھاتے ہیں وہ میرے آفس آ گیا، اور میرے آفس میں آ کر کہا کہ میں آپ کو سامنے ایسی چیز کر کے دکھاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. انہوں نے کہا بھائی کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک پرچہ اپنے پاس رکھتا ہوں، ایک پرچہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے قلم اٹھائیے اور کوئی بھی نمبر لکھ دیجئے، میں بتا دوں گا آپ کو کہ آپ نے پرچی میں کیا نمبر لکھا. اب وہ کہنے لگے کہ میں نے پرچہ اٹھایا اور ایسے ہی آزمانے کے لیے نمبر سوچنے لگا. 8 لکھوں تو سوچا نہیں 8 ہو سکتا ہے، یہ لکھ دیں. میں 2-4 دفعہ ذہن چینج کیا. 2-4 دفعہ ذہن چینج کرنے کے بعد اب میں نے سوچا ایک نمبر فکس کیا. 4-5 دفعہ ذہن بدلا، اور بدلنے کے بعد ایک نمبر میں نے لکھ کر پرچی بند کر دی. اس نے بھی ایک پرچی پر لکھا کچھ اور میرے سامنے بند کر دیا. وہ پرچی میں مجھ سے پہلے لکھ چکا تھا وہ. اب جب پرچی دونوں کھولی گئیں تو وہ نمبر پہلے ہی لکھ چکا تھا جو میں نے نمبر لکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا اس نے دکھایا میں نہیں جانتا، لیکن مجھے تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ میں نے اپنے اختیار سے ایک نمبر لکھا، اور پہلے ہی سامنے والے نے اپنے علم سے وہ نمبر لکھ لیا کہ میں کیا نمبر لکھوں گا. لیکن ابھی دوسری رکعت کے اندر اللہ نے جاتے ہوئے اس آیت کے بارے میں میرے ذہن میں بات چل رہی تھی. ایک ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی اس آیت کو سمجھانے کے لیے. یہ تو انہوں نے اس زمانے بات کی تھی 80s میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی. اس زمانے میں جو لوگ گوگل چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، یوٹیوب چلاتے ہیں، آپ فیس بک یوٹیوب پر جب جاتے ہیں تو آپ جس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، جس طرح کے کنٹینٹ آپ دیکھتے ہیں، فیس بک کا الگوریتھم سیٹ ہوتا رہتا ہے، ایک پیٹرن بنتا رہتا ہے آپ کے مزاج کا. اور پھر فیس بک کا الگوریتھم جو ہے، گوگل کا جو الگوریتھم ہے، آپ 5-10 دن بعد جب دوبارہ یوٹیوب کھولتے ہیں تو وہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہوتی ہیں اسی ٹائپ کے ایڈ آپ کو دکھاتا ہے اور اسی ٹائپ کی ویڈیوز آپ کو سجیشن میں دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب 10 دن پہلے آپ نے اپنے اختیار سے کام کیا تھا، اپنے اختیار سے کام کیا، لیکن اب فیس بک کے ذریعے سے وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو اس وقت اے آئی چل رہی ہے، اور جو الگوریتھم گوگل کا سیٹ ہے، یوٹیوب کا سیٹ ہے، انسان کے مزاج کو سمجھنے کا کہ وہ اپنے اختیار سے فیوچر میں کیا کیا چیزیں کر سکتا ہے،
یہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہلے بیان کرتی ہے کہ اس کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی آنے والے وقت میں، تو وہ الگوریتھم پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ تجھے یہ چیز چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. تو جب آج انسان کا بنایا ہوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہم آج میٹاورس کی دنیا میں جانے والے ہیں، اب یہ ویب 3 آ رہی ہے ٹیکنالوجی کے اندر، اور آپ یہ الگوریتھم دیکھیں کس طریقے سے کہ مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ چل رہی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے سوچئے تقدیر کے مسئلے کو، بالکل اس کو سمجھ لیجئے کہ آدمی نے جو اللہ نے ایک الگوریتھم سیٹ کیا ہوا اپنے دیکھیں یوٹیوب نے تو دونوں طرح کے کنٹینٹ ڈالے ہو نا، گندی ویڈیوز بھی ڈالی ہوئی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ڈالی ہوئی ہے. یہ تو آپ نے سرچ انجن پہ جا کر سرچ کیا نا گندی ویڈیو، یہ آپ نے سرچ انجن پہ جا کر اپنے اختیار سے لکھا ہے نا اس کے اوپر ریسیٹیشن آف دا قرآن. اپنے اختیار سے ایک چیز آپ نے لکھی گوگل کے بار پر، یوٹیوب کے سرچ انجن پر، جب وہ چیز آپ نے ٹائپ کر دی تو اب جو ہے وہ اے آئی کے الگوریتھم میں یہ بات سیٹ ہو گئی کہ آپ اپنے اختیار سے کیا کام کرتے ہیں. بھائی وہ تو ایک انسان کا ہیومن میکنگ ہے نا، انسان کے بنایا ہوا ہے. میں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انسان اس ترقی تک پہنچ چکا ہے، اسی چیز کو سمجھ لیجئے تقدیر کا مسئلہ کہ اللہ کا الگوریتھم تو عیب سے پاک ہے نا، اللہ کا علم تو عیب سے پاک ہے. انسان کے علم میں تو ایرر ہو سکتا ہے، مارکیٹنگ وغیرہ کی جو بات آپ کر رہے ہیں، لیکن سمجھانا مقصود ہے کہ جب انسان ترقی کی اس معراج کو پہنچ چکا ہے کہ ایسا الگوریتھم سیٹ کر سکتا ہے کہ فیوچر میں کون کون سی چیزیں اپنے اختیار سے بندہ سلیکٹ کر سکتا ہے، تو اللہ بھی جانتا ہے کہ ہم انسان کو 2 آپشنز دیں گے اور وہ اپنے اختیار سے کن آپشنز کو سلیکٹ کرے گا اور کیا پائے گا، تو اللہ پہلے ہی ان چیزوں کو جانتا ہے. تو دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول